نہایت قابل احترام سابقین جمعیت اور موجودہ کارکنان جمعیت، آج کا دن اس لحاظ سے بہت اہم ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے بھی یہاں سنی ہے، اور یقیناً جمعیت کا جو حوالہ ہے وہ اس لحاظ سے زندہ ہے کہ جس کو بھی موقع دیا جائے وہ جو کہانی شروع کرے وہ کہانی خود ایک اپنے اندر جاذبیت رکھتی ہے اور اپنے آپ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں جب ہم آج تقریباً 80 سال کے بعد کی جمعیت کا یوم تاسیس منا رہے ہیں، تو یہ بہت اہم کچھ سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں اس کے ساتھ کہ ہم ایک رومانس کا ذکر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ رومانس کے بغیر تو یہ جمعیت کی زندگی اور جمعیت کے ساتھ تعلق میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی، اور ہم اب اس کا اظہار کیے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جو اگر بیان کیے جائیں تو ان واقعات کے اندر اتنی اٹریکشن ہے، اتنی کشش ہے کہ وہ کسی کو بھی انسپائر کر سکتے ہیں اور اس کی زندگی کے دھارے کو بدل سکتے ہیں۔ آج ہم جس دور میں جمعیت کے اس یوم تاسیس کو منا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ کچھ باتیں ہمیں بہت سنجیدگی سے ایٹ لیسٹ اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے یا اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ گفتگو جو ہم انفارمل کرتے ہیں اس کو فارمل فورمز کے اندر بھی اگر ہم ایڈریس کریں تو اس کے نتیجے میں ہمارا ایکیومن بھی بڑھے گا اور ہماری گرپ بھی بڑھے گی۔ دیکھیں، جس دور میں اس وقت آج ہم دنیا میں انٹریکشن کر رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے۔ اور ہم نے پچھلے دنوں ایک جمعیت کے حوالے سے پروگرام کیا تو اس میں ہم نے جب ڈیٹیل دیکھی تو اندازہ ہوا کہ جمعیت کا قیام بیبی بومرز کے دور میں ہوا، اور آج ہم جین زی کو گزار چکے ہیں اور جین الفا جو ہے اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ اصطلاحیں اگر آپ ان کو صرف الفاظ میں جانتے ہیں اور ان کا صرف تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کا جو معلومات ہیں یا آپ کی جو سینس ہے وہ بہت مضبوط نہیں ہے۔ یہ ایک بدلے ہوئے دور کے اندر ہم شامل ہو گئے ہیں، یہ ایک بدلے ہوئے دور میں ہم موجود ہیں۔ مطلب میں یہ بات اکثر جمعیت کے حوالے سے لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ ضرور ہوا ہے کہ جس دور میں ہم جمعیت میں آئے ہیں، ہم نے نسیم حجازی کو پڑھا ہے، ہم نے دوسرے لوگوں کو پڑھا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کچھ خاص قسم کی عادتیں پیدا ہوئی ہیں۔ اب وہ عادتیں اور وہ جو گفتگو کا فن ہے وہ ایک خاص سطح پر وہ شاید متروک ہو گیا ہے، اور ہم ایک ایسے دور میں داخل ہوئے ہیں کہ اب اس طرح تفصیلی گفتگو کرنا آج کے طالب علم کو اٹریکٹ نہیں کرتا۔ اچھا، میں مختصراً 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میرا جو مخاطب ہے وہ آج کی جمعیت ہے، کیونکہ آج کی جمعیت نے کل کی جمعیت کو یہ جمعیت حوالے کرنی ہے۔ تو آج کی جمعیت میں دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی ہے میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ ایک دور ایسا تھا کہ جب دنیا میں جو سورس تھا وہ زمین تھی، تو زمین کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو صلاحیتیں استعمال کرتا تھا وہ صلاحیتیں اس کی مین پاور تھی، اس کی مسل پاور تھی، اور مسل پاور کے حوالے سے ہم بہت ساری کہانیاں سنتے ہیں۔ ہرکولس کی کہانی ہے، دوسرے بڑے بڑے جو ہے جری قسم کے جو جنگ باز تھے ان کی کہانیاں تھیں۔ اس کے بعد جو دوسرا جو دور ہوا وہ ہے ٹیکنالوجی جب عروج پہ آئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کے دور کے لوگ ہیں، ہم ٹیکنالوجی کے ریفرنس سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ابھی جمعیت نے بھی اپنی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمارے سامنے اپنی رپورٹ پیش کی، تو یہ جو ٹیکنالوجی کے اور مشین کے دور کا انسان ہے، اس کی ساری کم از کم اس کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ہم نے اپنے اندر اڈاپٹ کی ہیں۔ لیکن اب کیا کریں کہ اب ایک ایسے دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں جہاں پر آپ کا ایسٹ جو ہے وہ ڈیٹا بن گیا ہے۔ اب آپ ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جو ایکسپونینشل گروتھ کا دور ہے، جس میں چیزیں 1 2 3 4 نہیں بلکہ 1 سے 1000 اور 1000 سے کروڑ اور کروڑ سے اربوں کی طرف جاتی ہیں۔ ایک ایسی ڈائمنشن کے اندر آج کے انسان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے کہ جو اصل میں انسان نہیں ہے، وہ ایک مشین ہے یا وہ کوئی ایک نمبر ہے۔ تو اس پورے دور کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس بات کا تھوڑا سا اندازہ جمعیت کو آج کے دور میں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے چیلنجز بہت بڑے ہیں۔
ابھی نصر اللہ بھائی نے جو بات کی ہے کہ جین زی نے وہ انقلابات پیدا کیے ہیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی ابھی نیپال کے اندر، ابھی انڈونیشیا کے اندر، ابھی بنگلہ دیش کے اندر اسی جین زی نے، جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بالکل نظریاتی نہیں ہے، یہ بالکل ایموشن لیس ہیں، یہ بالکل کسی بھی کریکٹر یا کسی بھی کردار یا کسی بھی نظریے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. تو اس دور میں اب ہمیں، ہماری جمعیت کو جو چیلنجز درپیش ہیں، میرا خیال ہے کہ آج کے اس دن میں، آج کے اس وقت میں ہم اپنے ماضی پر فخر ضرور کریں، اپنے ماضی کو یاد کر کے ایک دوسرے کو اپنے کیے کارناموں کا تذکرہ ضرور کریں، کیونکہ یہ زندگی دیتے ہیں، یہ لائیولینس پیدا کرتے ہیں، یہ آپ کے اندر بولڈنس پیدا کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے خطرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں جن کا ادراک کیے بغیر، جس کو سمجھے بغیر، جس کو جانے بغیر، اور صرف یہ کہہ دیا جائے کہ جمعیت اس کا علاج کرے، یہ ممکن نہیں ہے. اس پر ہم سب سابقین کو بھی اپنا کوئی نہ کوئی ان پٹ دینا ہوگا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے آگے خطرات کس طرح کے موجود ہیں. اور اس آرٹیفیشل دور کے دنیا میں، جس کے بارے میں دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف ایک مشین نہیں ہے جس کے اندر آپ نے کچھ چیزیں فیڈ کر دی اور وہ اس طرح کام کرے گی. یہ بالکل شعور رکھتی ہے، یہ آپ کی طرح سوچتی ہے، اور یہ ایک وقت میں پورے انسانوں کو کنٹرول کر لے گی. یہ انسانیت کو آنے والا خطرہ ہے جس کا جواب نظریاتی لوگوں کو ہی دینا پڑے گا، اور نظریاتی لوگ ہی اس میں اہم کردار ادا کر سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی جمعیت کے چیلنجز بہت خطرناک قسم کے ہیں. ان کا مقابلہ بہت خطرناک قسم کے کچھ ایسے حالات سے یا کچھ ایسے اکوپمنٹ کے ساتھ ہے جس کو سمجھے اور جانے بغیر جمعیت آگے سروائیو نہیں کر سکے گی یا بہتر پرفارم نہیں کر سکے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا آج کا دور اس لحاظ سے بہت اہم ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ ہم اپنے گزشتہ کل سے تو بہت بڑے ہیں، لیکن آنے والے کل سے بھی بہت چھوٹے ہیں، اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور یہ کرنا سنجیدگی کے ساتھ اگر سسٹم میں اڈاپٹ ہو جائے گا تو یہ زیادہ بہتر ہمیں پرفارمنس دینے کی طاقت عطا کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جمعیت کا جھنڈا بھی بلند ہوگا اور جمعیت کا نام بھی دوسری دنیا تک پہنچ سکے گا. بہت شکریہ.